السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سبق نمبر 16 ہے تفخیم و ترقیق۔ تفخیم و ترقیق ہے۔ تفخیم و ترقیق کیا ہوتی ہے؟ تفخیم جو ہوتی ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، حرف کو موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق وہ ہوتی ہے کہ ترقیق کے معنی ہوتے ہیں حرف کو باریک پڑھنا۔ جیسے کہ 3 حروف ہیں الف لام را، اب کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ الف جو ہے باریک پڑھا جاتا ہے، لام بھی، اور را جو ہے یہ پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ الف ہے، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، الف سے پہلے اگر موٹا حرف آ جائے تو الف کو آپ نے موٹا، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الف سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر الف سے پہلے موٹا یا باریک حرف آ جائے اس کو پہلے حرف کے حساب سے پڑھیں گے۔ پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اب آگے لام کی باری۔ لام اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے، اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو، تو میں نے پہلے بھی آپ کے پیچھے آپ کو پچھلے چیپٹرز میں بتایا تھا، لیکچرز میں، کہ اللہ کا جب نام آتا ہے تو زبر اور پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نام کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں جلالت اللہ کے نام لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، زیر ہو تو جو پہلے والا حرف آ رہا ہے اللہ کے نام سے پہلے والا حرف، تو اس کے نیچے اگر زیر آ گئی ہے تو اللہ کا نام جو ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہماری اس میں جلالت اللہ کے لام جو ہے، اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے ان پہ زبر آ جائے، پیش آ جائے، زیر آ جائے، اللہ کے نام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لام آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا را کو پر پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں؟ را پر زبر یا پیش ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو را پر کھڑا زبر ہو تو تب بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو تب بھی را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یا عارضی ساکن، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو دوسرے کلمے میں ہو را ساکن کے بعد حرف مضاف مثالی میں سے کوئی حرف آ جائے اسی کلمے میں ہو، تو را موٹا کب پڑھا جاتا ہے؟ وہ یہ صورتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو را موٹا تب پڑھا جاتا ہے جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ پھر را کو پورا موٹا تب پڑھا جاتا ہے جب را کے اوپر کھڑا زبر ہو، کھڑا زبر ہو۔ اور پھر موٹا تب جب را ساکن ہو رہا ہو، اس را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن ہو رہا ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پہ زبر یا پیش آ رہی ہے تب بھی را موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جو پہلے والا کلمہ ہے اور دوسرے کلمے میں زیر آ جائے تو را تب بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حروف اس کلمے میں ہو تو تب بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ کیا ہیں؟ موٹے حروف ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں؟ موٹے حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ خا صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ اس کے بعد را کو باریک کا پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں، را کے نیچے زیر یا 2 زبر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن جو ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہے اس سے جو حرف آ رہا ہے اسی کلمے میں زیر آ جائے تو تبھی باریک پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، اگر آپ را ساکن سے پہلے یا آ رہی ہے تو وہ بھی ساکن ہو رہا ہو تو تب بھی را کو باریک پڑھتے ہیں۔ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، مطلب الف پر کوئی زبر نہیں ہوتی، کوئی زیر نہیں ہوتی، تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی۔ جیسے ارجعی، ارجعی یہاں پہ الف پر نہیں تھا، وہاں پہ کوئی زبر زیر نہیں ہے الف پر قرآن پاک میں، تو یہاں پہ اس کو زیر لگا کے پڑھیں گے۔ ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے،
ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسا کہ میرو، میرو، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے نا، پہلے والی اصل والی زیر ہے، ٹھیک ہے، اصل والی زیر کا مطلب یہ ہے کہ زیر نظر آ رہی ہے آپ کو، زیر ڈالی گئی ہے۔ جو مطلب عارضی زیر ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو زیر خود سے پڑھی جاتی ہے، وہ لگی ہوئی نہیں ہوتی، اس کو عارضی زیر بولا ہوتا ہے۔ اب میرو، میم را زیر میرو، یہاں پہ را کیا پر پڑھا جا رہا ہے، سوادن، سواد بھی پر ہے، آگے دال کے نیچے دو زیر آ رہی ہیں، میر سوادن، ٹھیک ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے تخفیم و ترقیق کے حوالے سے پڑھا۔ تخفیم کیا ہے، پر یعنی موٹے حروف کو موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کیا ہے، حروف کو باریک کر کے پڑھنا، اور کس طرح پڑھنا یہ ابھی آپ نے اس لیکچر میں پڑھا۔ تو اس لیکچر کو بار بار سنیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل سے نیکسٹ 86 لیکچر ہے، اور کل 67 لیکچر میں ہم کال سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیل بھی بتاتے جائیں گے، یہاں پہ را کس طرح پورا ہو رہا ہے، اور یہاں پہ باریک کس طرح پڑھنا ہے، اور لام کس طرح موٹا پڑھ رہے ہیں اور باریک پڑھ رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔